السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. دن ہے اتوار کا، مزہ لیجئے، تھوڑا انتظار کا مزہ لیجئے. سر کہہ رہے ہیں کہ جناب اب 24 گھنٹے سے بھی کم سمے رہ گیا ہے، ٹائم رہ گیا ہے، جو امریکہ نے ایران کو تازہ دھمکی دی ہے کہ میں تمہیں دنیا سے مٹا دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ میرے ساتھ صلح کرو. کیا مٹا دوں گا؟ آپ میرے ساتھ صلح کرو ورنہ. یہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور سر جی بڑی مزے کی خبر یہ ہے کہ ایران نے، امریکہ نے رات گئے یہ اعلان کیا ہے کہ جناب ہم نے اپنا پائلٹ بچا لیا ہے. پہلا ایک پائلٹ پہلے بچا لیا تھا جو ایران میں گرا ہے جہاز، اور دوسرا پائلٹ ہم نے بعد میں ریسکیو کر لیا ہے. اور اب وہ ٹرمپ جو ہے ایسے جشن منا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آج ایسٹر بھی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے، کویت میں تیل کے کنووں کو آگ لگ گئی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. حزب اللہ آ گیا تے چھا گیا، اس کے اوپر بات کریں گے. چیچن آ گئے جناب، ابابیلوں کی طرح نا چیچن آ گئے. ابابیل جیسے نہیں آئے تھے، چیچن آ گئے، چیچن. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. یمنی بھی آ گئیں گے. اور تیلیوں کو مایوسی ہوئی ہے جی، ہمارے جو خلیج والے ملک ہیں، تیلی برادران، ان کو بہت بڑی مایوسی ہو گئی ہے. اور اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی گلے کی ہڈی ہے جو نہ نگلی جاتی ہے نہ اگلی جاتی ہے. یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ کریں گے. تو سب سے پہلے سر جی آپ کے ساتھ یہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم نے رات گئے آپریشن کر کے اپنا پائلٹ زندہ ریسکیو کر لیا ہے، وچ از جھوٹ جھوٹ جھوٹ. آپ جہاز تو بچا نہیں سکے. آپ کی تو یہ خبریں آ رہی ہیں ایران کی طرف سے کہ 5 جہاز پہلے گرائے، پھر ان کو بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر گئے، 2 گئے ہیلی کاپٹر، اور ان ہیلی کاپٹروں کو بھی پاسداران انقلاب نے زمین بوس کر دیا. یہ ہے جی اصل خبر. تو امریکہ جناب، وہ ٹرمپ کی آپ مانتا کون ہے بھائی؟ آپ مانتے ہیں ٹرمپ کی بات؟ صحیح بتائیں. ٹرمپ کی آپ پوری دنیا نہیں مانتی. اگر آپ مان بھی رہے ہیں نا تو پھر آپ کی مرضی ہے. ٹرمپ کی آپ بات کوئی اس کی بیوی بھی نہیں مانتی. اور دسو، اور سنا سلیموں تو کتھا کتھا گئی ہیں، اس کی بیوی بھی نہیں مانتی. ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے جی، یہ صورتحال ہے. اور اس کے علاوہ جناب علی اگلی خبر یہی آپ کو بتا دیں گے کہ آج جناب ایسٹر ہے. ہم مسیحی برادری کو مبارکباد دیتے ہیں قانونی ٹی وی کی طرف سے بھی. اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ٹرمپ اتنا بڑا دجال ہے کہ اس نے نہ مسلمانوں کی عید پہ جنگ بندی کی روکی اور نہ اپنی عید پہ روکی. حالانکہ جو اٹلی کے ان کے جو پوپ ہیں، پوپ بڑے، جو ان کا ایک پوپ ہوتا ہے، اس نے کہا تھا کہ جناب آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ جو یہ لڑائی لڑ رہے ہیں نا یہ غلط ہے. اس نے امریکی صدر کو واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ آپ کی باتیں غلط ہیں. ٹھیک ہے سر جی، یہ صورتحال ہے جی. اب آگے آئے سر جی کہ ایران کی امداد کے لیے غیبی امداد آنا شروع ہو گئی ہے. ایران کی غیبی امداد. پہلے آپ کو پتہ ہے یمن والے آئے، اور وہ آئے نہیں، آ کے چلے نہیں گئے، آ کے ڈٹ گئے. پھر لبنان والے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو گزشتہ رات گزری ہے لبنان نے اسرائیلیوں کو دھو ڈالا ہے. آپ یقین کریں، اسرائیلیوں کو دھو ڈالا ہے. اور اب آج سے چیچن، جو چیچنیا، آپ نے سنا ہوگا، یہ روس سے ایک ریاست آزاد ہوئی تھی. وہاں کے چیچن کا ایک بہت بڑا نام ہے، جیسے ہمارے بڑے بڑے علماء کے نام ہوتے ہیں. امام شامل، امام شامل کی قیادت میں وہ چیچن مجاہد، وہ سارے مجاہد ہیں جی، لڑنے والے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم عملی طور پہ آج ایران جا رہے ہیں، اور اگر امریکہ نے جو دھمکی دی ہے 24 گھنٹے کی، اگر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم اس کا بدلہ فزیکلی جو ہے نا فوج کے ذریعے کریں گے. ہوائی جنگ تو لڑ رہے ہیں، ایران لڑ رہا ہے، فزیکل اگر وہ آئے تو وہ آئیں گے جی. تو اس طریقے سے
ابھی میں خبر یہ صرف افغانستان سے نہیں آئی کہ افغانی جو طالبان ہیں ان کا رخ ادھر ہونا چاہیے. ویسے کچھ پاکستان میں امن ہوا ہے، لیکن ادھر سے امن ہوا ہے تو ادھر انڈیا سے جناب کاروائیاں شروع ہو رہی ہیں. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. بہرحال یہ چیچن آ گئے ہیں، یمنی آ گئے ہیں، لبنانی آ گئے ہیں. افغانیوں تمہارا انتظار ہے، تمہارا تو بارڈر بالکل پاس ہے، چلے جاؤ چلے جاؤ. اچھا سر جی، یہ جو ایران اب ماشاءاللہ کوئی تقریباً وہ 40 دن ہونے والے ہیں جنگ کو. ساری دنیا حیران ہے کہ یار یہ ایران کو امداد کہاں سے مل رہی ہے. تو اس کا شک کیا جا رہا ہے کہ پاکستان امداد کر رہا ہے، شک کیا جا رہا ہے کہ چین امداد کر رہا ہے، شک کیا جا رہا ہے کہ روس امداد کر رہا ہے. ویسے تسی کمنٹس کر کے دس سکتے ہو کہ تواڈے ذہن وچ کی ہے، کوئی تواڈے ذہن وچ کی ہے جی. ہمارے کئی قانونی ٹی وی والے جو ہے نا وہ ایران سے بھی ہمیں سنتے ہیں، جو اردو سمجھتے ہیں، پاکستانی جو ایران میں سیٹ ہے. تو ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ تازہ ترین خبریں جو ہے نا ہمیں ہمارے واٹس ایپ پہ ضرور بتایا کریں. 0300472572 پہ لازمی کمنٹس کر کے بتائیں تازہ ترین خبریں کیا ہیں جی. اب آئیں جی آگے. تازہ ترین حملے میں سر جی کویت کے کنووں کو آگ لگ گئی ہے جو بجھ ہی نہیں رہی. بہت بڑی آگ ہے جو اس وقت لگی ہوئی ہے کویت کے کنووں میں. اور اس میں ڈرون جو مارے گئے ہیں وہ سعودی عرب پہ مارے گئے ہیں، متحدہ عرب امارات پہ مارے گئے. اچھا متحدہ عرب امارات کا نا کسی کو سمجھ نہیں آ رہا. پہلے اس نے امریکہ کو ناراض کیا. سب سے پہلے امریکہ کو اس نے ریکویسٹ کی، ادھر ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ بھائی جان اتھوں ساڑھے قطر چو نکلو. اس نے کہا تھوڑا ملک ہے، قطر میرا ملک ہے. امریکہ نے آگے جواب دیا ہے مجھے ان خلیجی ممالک سے کوئی نہیں نکال سکتا، یہ جتنے تیلی ممالک ہیں یہ میرے ہیں. یہ اب یہ صورتحال ہے اچھا جی یہ ہوا ہے. اور کویت میں، سعودی عرب میں، قطر میں، پھر قطر والوں نے پاکستان سے بگاڑ لی کہ ساڑھے پیسے کڈو جی، ساڑھے 3 ارب ڈالر کڈو. پاکستان نے کہا اے لو تاڑے منہ تے اسی مارنے 3 ارب، ساڑھے کو 21 ارب پے نے، وچوں 3 ارب چلے بھی جان گے تو کوئی گل نہیں. چین نے کہا ہے کہ میں آپ کی امداد کرنے کو تیار ہوں. یہ بھی آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے. اے بھی نمی خبر آئی ہے جی، تازہ خبر آئی ہے. اچھا جی اگلی سر جی خبر یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا یہ کہ ہماری فوج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے جی. کیوں کیا گیا ہے؟ وہ یہ کیا گیا ہے کہ جناب علی انڈیا نے ہمیں دھمکی بھی دی ہے اور فتنہ بھی پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں انگیج بھی کرنا چاہتا ہے. وہ اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ جناب سارا کریڈٹ تو پاکستان کو مل رہا ہے، امریکہ تک آ کے پاکستان کو سلام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا ویسے ایک چیز میں نے سر جی ایران اور اسرائیل کے جنگ کے حوالے سے میں بتا دوں، جو عام میڈیا ہے نا وہ سارا ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں. ویسے سر جی میں نے آپ کو بتایا ہے مسلمان یا غیر مسلمان سارے ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر ایک گنڈے نے حملہ کیا ہے. ایک گنڈے نے حملہ کیا ہے، اس لیے اس کو سارے جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہے ہیں ایران کو، کوئی بھی ہو. لیکن حکومت جو ہے مودی حکومت وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن عوام جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے. ان کے جتنے بھی میرے پاس یہ یوٹیوب پہ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس میں یہی آتا ہے. تو ادھر جناب علی ہماری سرحد پہ صورتحال خراب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، تو کسی وقت بھی جنگ لگ سکتی ہے. سر جی اگر یہ جنگ بھی لگ گئی تو آپ دیکھیں امریکہ جنگ میں ملوث، روس یوکرین کی جنگ میں ملوث، یورپ یوکرین کی صورت میں ملوث، ایران ملوث، یہ اسرائیل ملوث. تو یہ دنیا کی عالمی جنگ یہی ہے پھر. لیکن یہ عالمی جنگ اپنی اپنی ہو رہی ہے. پہلے جو 2 جنگیں ہوئی ہیں نا 1924 میں اور پھر 1939 میں، وہ ایک ہی جنگ تھی. تو اب موجودہ دور کا جناب علی ہٹلر، موجودہ دور کا فرعون، نمرود، یہ ٹرمپ ہے.
اور اس کا بھی جناب علی کوئی نہ کوئی بوٹا بن لیں گے، کوئی نہ کوئی بوٹا بن لیں گے، حالات ٹھیک ہو رہے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ ہم آپ کے الٹیمیٹم کو مسترد کرتے ہیں، اور اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ غنڈہ گردی سے میرے ساتھ زبردستی صلح کرو۔ انہوں نے کہا جی کوئی صلح نہیں ہو سکتی، پہلے بدلہ لیں گے، آپ نے ہماری قیادت کو مارا ہے، ٹارگٹ۔ سر جی ٹارگٹ کر کے مارنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان میں امام مسجدوں کو مارا جاتا ہے، مولوی کو مارا جاتا ہے، عالم دین کو۔ ایک بندہ کہ کسی کی ڈیوٹی لگ جائے کہ یار تو ہے فلانے نو مارنا ہے تو وہ پیچھا کر کے مار لیتے ہیں نا، یہ نہیں ہے۔ اصل چیز ہے جنگ جیتنا، وہ امریکہ ہار چکا ہے۔ اچھا جیت بھی گیا نا، پھر بھی ہار گیا ہے۔ اور ایران والے کیا کہتے ہیں؟ ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ ان کا تو سر جی کمال ہے نا، ایران نے تو پوری دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ سرنڈر نہیں کرنا، جھکنا نہیں ہے کسی ظالم کے سامنے، اور وہ حسین کے انکار کی طرح ڈٹ گئے ہیں بالکل۔ ٹھیک ہے، تھینک یو جی، اللہ حافظ۔